اللہ تعالیٰ سے دعا التجا کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ یا اللہ میری یہ نماز والی عبادت بھی تیرے لیے اور باقی عبادات بھی تیرے لیے۔ اللہ یہ عبادت کیوں تیرے لیے؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، کیونکہ مدد کرنے والا، استعانت کرنے والا، ہر جگہ پہ کام آنے والا، ہر دکھ سکھ، ہر مشکل میں، ہر حال کے اندر تو ہی، تیری ہی ذات کام آنے والی ہے، تو اللہ میری عبادات بھی تیرے لیے۔ اس لیے ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے، اور کل آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ انسان نماز یوں ہی نہ سمجھے کہ بس وہ ایک الفاظ منہ سے ادا کرنے ہیں، پڑھنا ہے اور رٹے ہوئے لفظ بس وہ ادا کرنے ہیں، بلکہ یوں سمجھے کہ نماز میں وہ اپنے رب سے ہم کلام ہے، رب سے باتیں کر رہا ہے۔ جب اس انداز سے نماز پڑھے گا، وہ ہر لفظ پڑھے گا نا الحمدللہ رب العالمین، تو اسے آگے سے اللہ کی طرف سے جواب آئے گا، تو اس جواب کو وہ اگر محسوس کرے کہ واقعہ میرا رب مجھ سے باتیں کر رہا ہے، میرا رب میرے ساتھ ہم کلام ہے، تو پھر اس بندے کی جو منہ سے نکلی ہوئی دعا ہوگی، جو التجا ہوگی، جو اس بندے کے دل سے نکلی ہوئی وہ آہ ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ ضرور اس کی سن کر اسے پورا بھی کریں گے۔ لیکن اگر بندے کا دھیان ہی نہ ہو نماز کی طرف، بندے نے بس جیسے رٹی ہوئی ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یوں کیا اور فٹافٹ رکوع سجدہ کیا، جلدی سے جان چھوڑائی کہ کب جلدی ہو کہ میں اس نماز سے اب فارغ ہوں اور گھر جاؤں یا دکان پہ جاؤں یا اپنے کاروبار میں جاؤں، تو پھر اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں، وہ صرف محض دکھلاوا ہے۔ اگر نماز اللہ کی رضا کے لیے ادا کی جائے اور خشوع خضوع کے لیے خشوع خضوع سے ادا کی جائے، تو اللہ کا قرآن فرماتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ ایسا نماز پڑھنے والا جو نماز کے اندر خشوع خضوع اختیار کرتا ہے، نماز کے اندر وہ عجز و انکساری اختیار کرتا ہے، وہ بندہ قد افلح، اللہ نے یہاں پکی ٹھکی بات کی مہر لگائی کہ وہ بندہ کامیاب ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے وہ جب نماز پڑھے گا، نماز عقیدہ توحید بھی سمجھائے گی، نماز پڑھے گا، نماز عبادات کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے یہ مسئلہ سمجھائے گی، یہ عقیدہ بنائے گی، تو پھر وہ کہاں جائے گا؟ اس نے اللہ کے در پہ ہی جانا ہے۔ اس لیے اب تیسرا فقرہ پڑھتا ہے، تیسری آیت پڑھتا ہے مالک یوم الدین، اللہ قیامت کے دن کا مالک تو ہی ہے۔ یہ دنیا کے ٹکڑے جو ہیں چھوٹے چھوٹے، کوئی پاکستان، کوئی انڈیا، کوئی کیا، اس میں یہ جو ملکیت دی گئی ہے، یہ بادشاہت دی گئی ہے، یہ چند دنوں کی، یا یہ عارضی ہے، فانی ہے، پوری دنیا کی بھی مل جائے تو پھر بھی یہ فانی ہے، پھر بھی اس بندے پہ موت آ جانی ہے اور اس زمین کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے۔ ایک گھر کا ایک مالک ہمیشہ نہیں رہ سکتا، تو ایک بادشاہت کا مالک ہمیشہ کیسے رہ سکتا ہے؟ آپ دیکھتے آ رہے ہیں، کبھی ایک آتا ہے، کبھی دوسرا آتا ہے، کبھی تیسرا آتا ہے، یہاں سلسلے چلتے رہتے ہیں۔ جو بہت میں کرنے لگتا ہے، اللہ اسے تباہ و برباد کر کے لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا دیتا ہے۔ یہ ساری چیزیں سامنے ہیں، لیکن اللہ کی ذات وہ واحد ذات ہے جو ساری زمین کا مالک ہے، سارے آسمانوں کا مالک ہے، اور وہ اللہ تعالی میں جچتی ہی اس اللہ کے ساتھ ہے، اس اللہ کے علاوہ کسی کے ساتھ میں نہیں جچتی۔ اور وہ اللہ قیامت کے روز ان ساروں سے پوچھے گا، یہ جو میں کر رہے ہیں نا، یا ہم سے بھی ساروں سے پوچھے گا لمن الملک اليوم، آئے دنیا میں
ایک مکان کا مالک تھا تو میں کرتا تھا، ایک ملک کا مالک تھا تو میں کرتا تھا، آج بتا کس کی بادشاہی ہے؟ آج تیرا کوئی زور چلتا ہے؟ دنیا میں کہتے ہیں فلاں فلاں کے ساتھ ہے تو تب وہ طاقتور ہے، فلاں فلاں کے ساتھ ہے تب وہ یوں ہے، لیکن اس وقت وہ ساری طاقتیں ٹوٹ چکی ہوں گی، سب کچھ ختم ہو چکا ہوگا۔ اللہ پوچھیں گے لمن الملک اليوم، کوئی ہے آج کے دن جو اعلان کرے کہ میری بھی بادشاہت ہے؟ لیکن سارے خاموش، کسی کی زبان نہیں کھل رہی، کوئی نہیں بتا رہا کہ آج بھی میں بادشاہ ہوں، میں حکمران ہوں، میں یوں ہوں، میں وہ ہوں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ للہ الواحد القہار، وہ اللہ ہی کی ذات ہے جو دنیا میں بھی مالک و مختار، اس وقت بھی وہ مالک و مختار۔ آگے انسان کہتا ہے جب حمدوں کے لائق وہ، دونوں جہانوں کا رب وہ، پالن ہار وہ، انسان کو ماں کے پیٹ سے لے کر قبر تک ہر چیز نوازنے والا، ہر چیز دینے والا، اس انسان کی خطاؤں غلطیوں کو معاف کرنے والا، جب وہ الرحمن الرحیم صفت والا ہے، مالک وہ ہے، تو پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین، میری عبادت بھی اس ہی کے لیے ہے، اور میں جتنی مددیں مانگتا ہوں، میری ہر مدد پہ میری استعانت کرنے والا، میری مدد کرنے والا، میرے ہر دکھ سکھ میں میرے کام آنے والا بھی وہی ہے۔ اس لیے بندہ پھر یہاں پہ عقیدہ توحید اگر تھوڑا سا غور کرے نا، بالکل معمولی سا ان لفظوں پہ غور کرے، کہتا ہے ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، نعبد ایاک نعبد، اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ نماز کے اندر کتنا راسخ عقیدہ لے کر کھڑا ہے، نماز کے باہر گیا یا علی مدد مشکل کشا، یا رسول اللہ مدد مشکل کشا، پھر کبھی کس کو پکار رہا ہے، کبھی کس کو۔ نماز میں تو نے کیا کہا تھا؟ نماز کے اس لفظ کو تو دیکھتا، ایاک نعبد، اور یاد رکھیں پکارنا جو ہے، دعا کرنا، یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے ساری عبادات کا مغز ہے۔ جب پکارنا سب سے بڑی عبادت ہے تو ایاک نعبد، وہ عبادت جو ہے پکارنے والی وہ کس کے سامنے ہونی چاہیے؟ صرف اللہ کریم کے سامنے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ادھر کہہ رہا ہے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، باہر میں نماز سے فارغ ہوا باہر جا رہا ہے، اب غیر اللہ سے کیوں مددیں مانگ رہا ہے؟ غیر اللہ کے سامنے کیوں آوازاریاں کر رہا ہے؟ اللہ کے سامنے اگر مانگتا نا تو قرآن میں بھی اور اس کے قول میں تضاد نہ آتا، پھر وہ قرآن کے مطابق چل رہا ہے۔ لیکن آج تو وزیر بنتے ہیں تو پھر بھی جا کر غیر اللہ کے سامنے ماتھے ٹیکتے ہیں کہ شاید ہمیں وزارت بھی اس نے دی۔ ہمارے پاکستان کے لوگ بھی لکیر کے فقیر ہیں نا، جو غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنے سے گریز نہیں کرتا۔ ہم کہتے ہیں بڑا عاشق رسول ہے، بڑا محب رسول ہے، بڑا یہ ہے، بڑا وہ ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محب کیسے ہو سکتا ہے جو شرک کرتا ہو؟ وہ عاشق رسول کیسے ہو سکتا ہے جو شرک کرتا ہو؟ شرک اللہ تعالیٰ کو ایک رائی برابر بھی برداشت نہیں۔ اس لیے یاد رکھیں شرک ایک ایسی بیماری ہے جو سارے تمہارے نیک اعمال کو کھا جاتی ہے۔ اس لیے ایاک نعبد و ایاک نستعین، نماز میں جو تو قول و اقرار کر رہا ہے اللہ میری عبادت بھی تیرے لیے ہے، میں جو کچھ بھی جس وقت بھی طلب کرنے پہ آؤں تو اللہ وہ ایک تیرا در ہے، تیرے در کے علاوہ کوئی نوازنے والا نہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اب دعا کرتا ہے اللہ
مجھے سیدھے رستے پہ چلائے رکھ۔ اہدنا، یا اللہ مجھے ہدایت دے دے اس رستے کی طرف جو سیدھا مستقیم والا سیدھا رستہ ہے اللہ، جنت میں لے جانے والا، کہیں ادھر ادھر کی طرف میں نہ جاؤں۔ اللہ وہ رستہ کون سا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا رستہ کہ جن لوگوں پر تو نے انعام کیا۔ اب قرآن کھولے نا تو قرآن کے اندر اس رستے کی بڑی وضاحت ملتی ہے۔ قرآن کی سورہ فاتحہ جو ہے نا، پورے قرآن کا خلاصہ کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے سارے اہم مسئلے بیان کیے۔ یہاں پہ فرمایا نا صراط الذین انعمت علیہم، دوسرا قرآن کا مقام آتا ہے اولئک الذین انعم اللہ، یہاں کہا انعمت علیہم، انعام کیا ان پر، ادھر قرآن کہتا ہے اولئک الذین انعم اللہ۔ کون سے لوگ ہیں جن پر انعام کیا گیا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین، سب سے پہلے نبیین ہیں، والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اب سب سے پہلے نبیوں کا رستہ ہی ہم دیکھ لیں، ان پر انعام کیوں کیا گیا؟ سارے انبیاء کی شور و پکار، سارے انبیاء کی دعوت، سارے انبیاء کا مسئلہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ اللہ نے سورہ انبیاء 17ویں پارے میں فرمایا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، فرمایا کہ جب تو بیمار ہو جائے نا تو بیماری تیری بڑی سخت ہو جائے، حضرت ایوب کی توحید دیکھ لے، وہ کس سے مانگ رہے ہیں شفا۔ اس وقت تو حضرت ایوب کے طریقے پہ چل اور اس سے شفا مانگ جس سے حضرت ایوب نے مانگی تھی۔ تو جا کر کہتا ہے غوث پاک مجھے شفا دے دے، تو کہتا ہے بابا جھنگی والے مجھے شفا دے دے، تو کہتا ہے داتا علی حجویری میری کھوٹی قسمت کھریاں کر اور مجھے شفا دے دے، وہاں دیگے دیتا ہے، وہاں مختلف نیازات دیتا ہے۔ حضرت ایوب نے کس کے دربار پہ جا کر نیاز دی تھی؟ کس کے سامنے سور و پکار کی تھی؟ اللہ کا قرآن کھول، اللہ تجھے بتاتا ہے ربہو، انہوں نے کسی کو نہیں اپنے رب کو پکارا ہے، انہوں نے اس کے سامنے فریادیں کی ہیں۔ اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، ان کی توحید کا تذکرہ قرآن میں آتا ہے کہ انہوں نے کس انداز میں اللہ تعالیٰ کو پکارا۔ پھر آ گیا حضرت نوح علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام کشتی کے اندر سوار ہوئے، آگے چلتے چلتے مچھلی کے پیٹ تک پہنچے، مچھلی کے پیٹ کے اندر فنادا فی الظلمات، اندھیرے ہی اندھیرے ہیں، اندھیروں کے اندر اللہ نے کہا جب تو اندھیروں میں پھنس جائے نا، جب کہیں سے تجھے روشنی نہ مل رہی ہو، مراد یہ ہے جب تو ہر مصیبت اور دکھ میں گھر جائے، تجھے کہیں سے کوئی رستہ نہ مل رہا ہو، اس وقت حضرت یونس علیہ السلام کی توحید کو قرآن سے دیکھ لیا کر، وہ تجھے سبق دیتی ہے توحید۔ فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک، یہاں پہ اللہ کی اس توحید کی طرف اگر تو اپنے دل کو موڑے گا، خود اس طرف آئے گا، تو پھر تیرا عقیدہ بنے گا ایاک نعبد و ایاک نستعین والا۔ اس طرح آگے حضرت زکریا جب اولاد نہیں ہو تو پھر تو یوں نہیں کہ کبھی کسی بابا شاہدولہ شاہ کے دربار پہ چکر لگاتا رہے کہ جسے نہ دے مولا اسے دے شاہدولہ، اور اگر تیری اولاد نہیں تو حضرت زکریا کو دیکھ لے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی اولاد نہیں ہو رہی، رب لا تذرنی، یہاں یوں نہیں کہا بابا کے واسطے فلاں کے واسطے، کہا رب لا تذرنی فردم وانت خیر الوارثین۔ یہاں حضرت زکریا علیہ السلام کی توحید دیکھ لے
یہ سارا قرآن بھرا پڑا ہے۔ اتنے لمبے چوڑے تفصیل کا ٹائم نہیں ہوتا، صرف اشارہ مقصود ہوتا ہے کہ انسان اگر اپنی نماز کو قرآن کے اندر دیکھ لے، نماز اور اپنے عقیدے کو قرآن کے اندر دیکھ لے، تو وہ انسان کبھی مشرک نہیں ہو سکتا، وہ انسان کبھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتا، وہ انسان سیدھا سیدھا صراط المستقیم وہ اس پہ چلتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔